اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے لیسن 18 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہے۔ اس کورس کا مقصد یہ رہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ورڈ بائی ورڈ قرآن کے الفاظ کو اور اس کے بعد آیات کے میننگ کو سمجھ سکیں، اور الحمدللہ خداوند متعال کے تہ دل سے شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم لیسن نمبر 18 تک یہ سفر طے کر کے آ چکے ہیں، اور اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے کہ گزشتہ میں اگر کچھ درس ہمارے انکمپلیٹ رہے ہیں یا چھوٹ گئے ہیں تو ہم لوٹ کر جائے اور ان درس کو پھر سے ہم کمپلیٹ کریں، انہیں انجام دیں، تاکہ جو پورا کورس ہے وہ صحیح طریقے سے ہم کمپلیٹ کر پائے۔ آپ تھوڑا ایکسٹرا وقت لگا کر جو بیک لاگ ہے اسے بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ جب فائنل ایگزام کا وقت آئے گا، اس کتاب کے حوالے سے ایک ایگزام لی جائے گی تو تمام دروس کو آپ پڑھ چکے ہوں گے، انشاءاللہ امید یہی ہے۔ اور البتہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ ایگزام، ریویژن یہ سب بہانہ ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں پریکٹس کرنے کا موقع ملے، جس کے نتیجے میں ہم اور آسانی سے ان آیات کو سمجھ سکے اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکے۔ تو جو آج کا ہمارا درس ہے لیسن نمبر 18، اس کے آیات کی ترجمے کو شروع کریں۔ اس درس میں ہمارے پاس کوئی نیا گرامر کا نقطہ نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹ آیات کی ترجمے کا کام شروع کریں گے۔ پہلی آیت ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کو ہم ترجمہ کریں۔ سٹیپ نمبر 1 ہے کہ اس آیت میں جو الفاظ ہے اس کو ہم الگ الگ کر کے ان باکسز میں لکھ لیں، کہ آپ اس ایکسرسائز کی فائل میں دیکھ سکتے یہ کام کیا جا چکا ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کے بعد ہر ورڈ کا میننگ اس کے نیچے اس کے باکس میں لکھ لیں۔ کل کا میننگ کیا ہے انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا، آپ بھول نہیں گئے ہوں گے، یہ کالا کی فیملی سے ہم نے بہت سارے ورڈز دیکھے، کالا، کالت۔ کل کا مطلب ہے کمانڈ ہے، یعنی کہہ دو، سے کیا کہہ دو، اطیعو کمانڈ ہے، تم سب اطاعت کرو۔ اللہ، اللہ، والرسول یہ 2 لفظ ہے، اور رسول، فَإِن یہ بھی 2 لفظ ہے، فَإِن پھر اگر، فَإِن تَوَلَّوْا انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تولوا دیکھیں، ایک تھا تولیتم، تم سب نے منہ پھیر لیا، تولوا انہوں نے منہ پھیرا۔ فَإِنَّ یہ بھی 2 لفظ ہے، یعنی پھر بے شک، اللہ، اللہ، لا نہیں، یحب وہ محبت کرتا ہے یا وہ چاہتا ہے، کافرین میں لکھوں گا وہی کافرین یا کافروں، پلورل ہے کافر کی۔ تو یہ رہا ہمارا سٹیپ 2۔ سٹیپ 2 بھی بہت ہی آسان ہے، کیونکہ آپ کو ورڈز کو میمورائز کر کے اس کا میننگ اس کے نیچے لکھنا ہے، اور ہم پریکٹس کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ورڈز کا میننگ یاد ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ سٹیپ نمبر 3 ہے کہ ہم اسے پارٹ بائی پارٹ حصوں میں اسے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ کل، کل خود ہی ایک بن جائے گا، کل یعنی کہہ دو، کیا کہہ دو، اطیعوا اللہ تم سب اطاعت کرو اللہ کی، کل کہہ دو، کیا کہہ دو، کہہ دو تم سب اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، والرسول اور رسول کی،
تو یہ ایک جملہ بن گیا. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو تم سب اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. دوسرا جملہ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، اطاعت کی انہیں دعوت دی گئی، پھر اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، پھر بے شک اللہ لا يحب، فإن اللہ لا يحب الکافرین، محبت نہیں کرتا کافرین سے، انہیں نہیں چاہتا، انہیں پسند نہیں کرتا، اپنی محبت کو دور کر لیتا ہے کافر سے. اللہ کی محبت دور ہے. تو ترجمہ دیکھیں فل سینٹنس کا کیا ہوگا. کہہ دو، ڈبل کوٹس میں، کیا کہہ دو، تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. دیکھیں یہ ہو گیا یہ سینٹنس، کہہ دو اس بات کو. اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، پھر بے شک، دو بار ہم پھر نہیں کہیں گے تو میں سیکنڈ پھر کو کینسل کر رہا ہوں. پھر اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، بے شک، یا میں ایک اضافہ کر لوں، تو بے شک، پھر اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو بے شک اللہ وہ محبت نہیں کرتا. اللہ وہ محبت نہیں کرتا. جب ناؤن آ جاتا ہے تو ہم پروناؤن کو کٹ کر دیتے ہیں. ترجمہ کیا ہوگا، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا کافروں سے. کافر کے نسبت اللہ کی محبت وجود نہیں رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کا انکار کیا ہے جان بوجھ کر. کافر یعنی انکار کرنے والا. یہ تھی ہماری پہلی آیت. دوسری آیت کی طرف ہم آگے بڑھیں. سٹیپ نمبر 2 کی طرف میں جا رہا. وہ اور جئت بہ یعنی میں لایا. جئت بہ یہ ساتھ میں دیکھیں میں انڈر لائن کر رہا ہوں. جئت بآیتن. جئت بآیتن اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، میں لایا. جئت بآیتن، کم تم سب، بی یہ وہی جئتو کا حصہ ہے تو اس کا میں الگ سے ترجمہ نہیں کروں گا، یہ ایک ہی ہے. آیتن آیت یعنی وہی نشانی. آیت کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ ایک آیت ہے یعنی نشانی. من سے رب پروردگار، کم تم سب، فتقو یہ دو لفظ ہے، ف اور اتقو. ف پھر اتقو تم سب تقوی اختیار کرو. تم سب پرواہ کرو، لحاظ کرو. کہ تقوی کا مطلب تھا پرواہ کرنا، لحاظ کرنا، کیئرفل رہنا. اللہ و اور اطیعون تم سب اطاعت کرو. وجئتکم بآیتن دیکھیں یہ ایک پیس ہے. وجئتکم بآیتن کیسے ترجمہ ہوگا، اور میں لایا تم سب آیت. کیسے کریں گے ترجمہ، اور میں لایا تم سب آیت کیا ہوگا، اور میں لایا تم سب کے لیے. تم سب کے لیے کیا میں لایا، نشانی. وجئتکم اور میں لایا تم سب کے لیے، بآیتن یہ بھی اسی جئتو کا حصہ ہے، اس کا نیو میننگ نہیں ہے. جئتو بآیتن یعنی میں آیت لایا، میں آیت لایا، میں نشانی لایا. جئتکم تم سب کے لیے، اور میں لایا تم سب کے لیے نشانی. من ربکم یہ نشانی کہاں سے آئی ہے، تم سب کے پروردگار سے.
یہ جو انبیاء نشانیاں اور پروفس لے کر آتے یہ ان کی خود کی طرف سے نہیں ہوتے، اللہ انہیں نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ بھیجتا ہے۔ من ربکم فاتقوا اللہ، پھر تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَأَطِیعُونَ، اور تم سب اطاعت کرو۔ دیکھیں 3 پیسز میں 4 پارٹس میں کتنا آسان اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ میں یہاں پر لکھ لوں، اور میں لایا تم سب کے لیے، کیا لایا میں تم سب کے لیے؟ نشانی، من ربکم، تم سب کے پروردگار سے، پھر تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا، فاتقوا اللہ، اور وَأَطِیعُونَ، اور تم سب اطاعت کرو، تم سب اطاعت کرو۔ تو یہ رہی ہماری دوسری آیت۔ آئے ہم آگے بڑھے، اور جو نیکسٹ 2 آیتیں ہیں میں اس کا تھوڑا تیزی سے ترجمہ کروں گا کیونکہ نمبر آف آیات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، تو کچھ آیات کو میں پوری طرح اس کا ٹرانسلیشن نہیں لکھوں گا، لیکن اکثر جو کام ہے وہ میں انجام دے دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں اب اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں یہ پورا ایک پیکیج ہے۔ کیا بن جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا یعنی اے، الذین جو لوگ، آمنو وہ ایمان لائے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اے جو لوگ ایمان لائے، اے جو لوگ ایمان لائے، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا اللہ۔ دیکھیں یہ ایک پیکیج بن گیا۔ پہلا ہمارا کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کو پکارا جا رہا ہے، اے جو لوگ ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، دیکھیں کتنا آسان، اور اطاعت کرو کس کی؟ رسول کی، اور کس کی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم۔ میں اس کو 2 حصوں میں کر لوں۔ اُولِل کا مطلب کیا تھا؟ جن کے پاس، جن کے پاس۔ اولی کا ہم نے کیا معنی کیا تھا؟ جن کے پاس، یا جو مالک ہے، جو اون کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ اولی الامر، جن کے پاس کیا ہے؟ امر ہے، یعنی حکومت ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جو مالک حکومت ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں اولی الامر ہر اس انسان کو جو زور زبردستی بھی چاہے حاکم بن جائے اسے اولی الامر نہیں کہتے۔ اولی الامر یعنی جو اللہ کی طرف مالک ہو حکومت کا، جن کے پاس اللہ کی طرف سے حکومت ہو، کہ یہ خاص افراد ہے، معصومین علیہ السلام جو امامت کا سلسلہ ہے، یہ اولی الامر ہے۔ منکم سے، تم سب، یعنی تم سب میں سے۔ یہ جو اولی الامر اللہ نے بھیجے ہیں یہ تمہارے میں سے ہی ہے۔ یہ نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی اینجل ہے، یہ انسان ہے، لیکن بہت ہی اسپیشل انسان ہے۔ یہ معصوم امام ہے جن کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں ترجمہ میں بس بیان کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جو لوگ ایمان لائے، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، وہی کنٹینویشن، اور اطاعت کرو رسول کی، اور جن کے پاس حکومت ہے تم میں سے ان کی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر منکم، اولی الامر یعنی صاحبان حکومت، مالکان حکومت، جن کے پاس حکومت کا حق ہے تم میں سے۔ ہر ایک کو حکومت کا حق خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا کی حکومت، خدا کی ولایت، خدا کی امامت
خاص لوگوں کو ہی دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہماری جو آیت ہے وہ بھی آسان ہے، میں اس کا تیزی سے ترجمہ کروں۔ وما، میں ایک ایک کر کے اس کا میننگ یہاں پہ لکھ رہا ہوں، و اور، ما ارسلنا من رسول، ما ارسلنا۔ دیکھیں ایک پوائنٹ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ما کا میننگ کیا ہے، تو نارملی ما کے بعد میں اگر ایک ورب آ جاتا ہے، ایک فعل، تو نارملی اس کا میننگ بن جائے گا نیگیٹو، ما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول سے رسول، الا سوائے، لیے، یتا اس کی اطاعت کی جائے، بے اذن اللہ، بے کا کیا معنی کریں گے؟ بے اذن اللہ، ساتھ اذن، اجازت، پرمیشن، اللہ۔ دیکھیں کتنی آسانی آیت ہے، میں اس کو جوڑنا شروع کروں۔ وما ارسلنا، ایک پیکج بن گیا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، رسول میں سے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ یہ جو تنوین آتی ہے رسولن، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک رسول، سنگل۔ تو قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایک رسول بھی ہم نے نہیں بھیجا، سوائے کس لیے؟ لیتا، سوائے اس لیے کہ، دیکھیں مجھے یہ ایڈ کرنا پڑے، ہم نے نہیں بھیجا ایک رسول بھی سوائے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے رسول کو جب بھیجا، جب اپنے مرسلین کو، انبیاء کو بھیجا، تو مقصد کیا تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔ دیکھیں یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے ایک رسول کو بھی، رسول میں سے ایک کو بھی، الا لیطاع، سوائے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بے اذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ کوئی رسول آ کر پیرلل ٹو اللہ آ کر کہے کہ اللہ کے سائیڈ میں تم میری اطاعت کرو، یعنی نعوذ باللہ اللہ کی اجازت کے بغیر میں تمہیں کمانڈ کروں گا، نہ، تمام جو کمانڈز انبیاء لے کر آتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے ہے، ان کا پورا میسج اللہ کی پرمیشن اور اجازت اور اپروول سے آتا ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس رسول کی اطاعت کریں۔ تو یہ رہی ہماری آیت نمبر 4۔ آیت نمبر 5 کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لَنَا، ایک ایک کر کے، وَاجْعَلْ، و اور، اجعل، اجعل کا کیا ہے؟ تم بناؤ، تم قرار دو، لنا، یہ کیا تھا؟ لینا تھا، لینا، اس کا میننگ کیا ہے؟ ہمارے لیے، دیکھیں نا یعنی ہم، ہمارے، من سے، لدن پاس، نزدیک، کا تم، ولی سرپرست، وجعل اور تم بناؤ یا قرار دو، لنا ہمارے لیے، من سے، لدن کا یعنی وہی، دیکھیں اوپر سیم ہے، لدن کا تم پاس یعنی تمہاری، تمہارے پاس، نصیر مددگار۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ورڈ پہلے ہم اسے دیکھ چکے ہیں۔ ترجمہ، وَاجْعَلْ لَنَا، اور تم بناؤ ہمارے لیے، ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا، اور تم بناؤ یعنی اے اللہ تم بناؤ ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ، دیکھیں یہ ساتھ میں آئے گا، من لدنک، لیکن جب ہم جوڑ دیں گے تو کیا تلفظ ہوگا؟ من لدنک، من لدنک جب جوائن ہو جاتا ہے بن جاتا ہے من لدنک، یعنی تمہارے پاس سے، اور اللہ تم بناؤ، ہم اللہ سے گفتگو کریں، وَاجْعَلْ لَنَا، اور تم بناؤ ہمارے لیے تمہارے پاس سے سرپرست، یعنی اے اللہ تو اپنی طرف سے ایک سرپرست اور ولی ہمارے لیے بنا دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا،
پھر سے وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. اور تم بناؤ ہمارے لیے من لدنک، پھر سے وہی ہے، تمہارے پاس سے، تمہارے نزدیک سے ہمارے لیے مددگار. یعنی اس وقت انسان کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی پاس سے کوئی ہمارا سرپرست اور مددگار ہو. اگر اللہ کی توجہ ہماری طرف نہ ہو تو ہم کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے. نیکسٹ آیت ہے، میں اسے نہیں لکھوں گا، بس اورلی ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ بہت ہی آسان ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ بتائیں ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم سب نماز کو قائم کرو، اسٹیبلش کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، دیکھیں آتو یعنی تم سب زکوٰۃ دو، کمانڈ ہے. اقیموا الصلاۃ، تم سب نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، تم سب زکوٰۃ کو دو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم سب رسول کی اطاعت کرو. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، لعل کا مطلب کیا تھا؟ شاید. کم تم سب، ترحمون تم سب پر رحمت ہو، رحمت نازل ہو. دیکھیں کتنی آسان آیت ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم سب نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو دو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس سے بڑھ کر جو کچھ بھی رسول تمہیں کہتے ہیں اس کی اطاعت کرو. لَعَلَّکُمْ، شاید تم سب پر رحمت نازل ہو. دو بار ہم تم سب نہیں کہیں گے، ایک کو کٹ کر دیں. شاید تم سب پر رحمت نازل ہو، یعنی اس بات کی امید ہے کہ اگر انسان نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رسول کی اطاعت کرے تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ کی رحمت انسان پر نازل ہو. یہ رہی ہماری آیت نمبر 6. آیت نمبر 7 کا میں ترجمہ یہاں پر کر رہا ہوں. النبی، ترجمہ کیا ہے؟ نبی کا ترجمہ ہے نبی. اولا، اولا، دیکھیں یہ نہ اولا ہے نہ اولی اولو ہے، یہ اولا ہے. یہ اس کا کیا مطلب تھا؟ سب سے قریب، سے نہ بھولیں. ان اولا الناس بابراہیم، یہ آپ ذہن میں فٹ کر لیں. ان اولا الناس بابراہیم، یعنی بے شک سب سے قریب انسان ابراہیم سے. یہاں پر بھی النبی اولا، اولا یعنی سب سے قریب. بالمؤمنین، کے بارے میں. مؤمنین، مؤمنین، دیکھیں نبی سب سے قریب ہے مومنین کے بارے میں، مومنین کے نسبت. ان ریلیشن ٹو مومنین. من سے، انفس نفسوں، پلورل ہے نفس کا، سولز. ہم ان سب. و ازواج، اور ازواج پلورل ہے زوج یعنی وائفز، یعنی بیویاں، یعنی زوجات. و ازواج یعنی وہی ہم کہتے ہیں زوجات. ہو اس کی، اس کا. امہات مائیں یعنی مدرس. ہم ان سب کی، ان سب کی. دیکھیں آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ النبی اولا بالمؤمنین. اس کو ایک ساتھ ترجمہ کرے، کیسے بنے گا؟ نبی سب سے قریب ہے مومنین کے نسبت، مومنین کے بارے میں. نبی سب سے قریب ہے مومنین کے نسبت. کس کے کمپیریزن میں؟ من انفسہم، ان سب کے نفسوں سے. دیکھیں بہت ہی عجیب آیت ہے. اس میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ نبی سب سے قریب ہے مومنین سے، مومنین کے بارے میں، ان کے نفسوں سے بھی. یعنی انسان جتنا اپنے نفس سے قریب ہے، نبی ہم سے اس سے زیادہ قریب ہے. ہمارا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو حق ان کا ہمارے گردن پر ہے وہ اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے. اتنا کلوز ریلیشن. النبی اولا بالمؤمنین، نبی سب سے قریب ہے مومنین کے نسبت، مومنین کے بارے میں. من انفسہم، ان سب کے نفسوں کی کمپیریزن میں. کیونکہ انسان جب کہتا ہے کہ میں اس کے قریب ہوں، پھر کہتا ہے کہ میں علی کے قریب ہوں حسن کی نسبت، یعنی میں علی سے زیادہ قریب ہوں
ان ریلیشن ٹو حسن، ان کمپیریزن ٹو حسن. تو یہاں پر بھی ترجمہ ہے نبی سب سے قریب ہے مومنین سے، ان ریلیشن ٹو، ان کمپیریزن ٹو، ان کے خود کے نفسوں سے، ان کے خود کے سول سے زیادہ نبی ہم سے قریب ہے. تو یہ پہلا جملہ. وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی، احترام کے لیے ہم کہیں گے اور ان کی وائفز، اور ان کی زوجات، اور ان کی بیویاں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات. امہاتہم، ان سب کی مائیں ہے. تمام جو زوجات الرسول ہے وہ انہیں خدا نے یہ درجہ دیا ہے کہ وہ تمام مومنین کی مائیں ہے. They are mother of the believers. کہ اس کے نتیجے میں کچھ خاص احکام بھی موجود ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی بھی زوجات النبی، زوجات الرسول کے ساتھ شادی پھر نہیں کر سکتا. یہ خدا کا قانون تھا. ایک خاص مقام زوجات الرسول کو دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ رسول کا مقام اتنا بلند تھا اور ان کی نسبت تھی رسول سے. کیوں؟ کیونکہ یہ زوجہ تھی. جتنی بھی زوجات رسول تھی یہ سب کی سب وائفز تھی رسول کی. تو رسول کا مرتبہ کیونکہ بلند تھا، اسی وجہ سے، اس ریلیشن کی وجہ سے ایک خاص مرتبہ انہیں دیا گیا. نیکسٹ جو آیت ہے وہ آسان ہے، میں اورلی صرف اسے ترجمہ کروں گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے جو لوگ ایمان لائے، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم. لا تبطلوا کا میننگ کیا تھا؟ ایک ورڈ ہے، یعنی تم سب باطل نہیں کرو. اعمال کم، تم سب. دیکھیں ایزی ہے یہ. فرسٹ پارٹ تو بہت ایزی تھا. یا ایھا الذین آمنو، اے جو لوگ ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا، تم سب باطل مت کرو، اعمالکم، تم سب کے اعمال کو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. کب انسان کے اعمال باطل ہو جاتے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، ایسے راستے پر نکل پڑتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے کہ کچھ اچھے کام بھی وہ انجام دے رہا ہو، بہت ہی خطرناک راستہ ہے، وہ بھی باطل ہو جائے، وہ بھی خراب ہو جائے، وہ بھی قابل قبول نہ بچے. تو یہ رہی ہماری آیت نمبر 8 جس کا ہم نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے. اگلی جو آیت ہے وہ بھی میں تیزی سے اس کا ترجمہ کروں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کیونکہ وقت گزر چکا ہے، میں بس اورلی ترجمہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 11، اس کا میں ایکسرسائز، اس کا میں ریویژن میں ترجمہ کروں گا. بس ابھی 9 اور 10 کو تیزی سے میں ترجمہ کروں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. دیکھیں یہ اتنا آسان ہے اس کا ترجمہ کہ میں یہاں پر اسے نہیں لکھوں گا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور تم سب اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تولیتم، تم سب نے منہ پھیر لیا. فَإِنَّمَا، پھر، یقیناً، صرف، علی الرسول، پر رسول، نہ ہم یا ہمارے، بلاغ المبین، یہ 2 ورڈ سے، بلاغ یعنی پہنچانا، مبین یعنی واضح. دیکھیں آیت کا ترجمہ آسان. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا، یعنی قبول نہیں کیا تم نے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا، پھر یقیناً صرف ہمارے رسول پر ہے. ہمارے رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ البلاغ المبین، واضح پہنچانا. رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو فورس کرے کہ لوگ اطاعت کریں، نا، رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں تک کلیئر میسج پہنچائے، بلاغ المبین ہو، واضح پہنچانا ہو. رسول کی ذمہ داری فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا، پھر بے شک صرف ہمارے رسولنا، ہمارے رسول پر ہے، یعنی ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے بلاغ المبین. نیکسٹ آیت بھی بہت ہی آسان ہے. اننی انا اللہ،
اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. اللہ خود بیان کر رہا ہے اننی انا اللہ. دیکھیں کتنی بار یہاں پہ وہ انا آیا ہے. نی یہ وہی یا ہے، انا یعنی میں، نی یعنی بھی میں. تو دیکھیں اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا، نہیں خدا سوائے میرے. انا یعنی وہی میرے. دیکھیں اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا، نہیں ہے اللہ سوائے میرے. فاعبدنی، پھر تم سب عبادت کرو. نی، دیکھیں یہ نی جب آتا ہے، میں نے اسے پہلے بھی بیان کیا، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ نون پلس یا ہے. یہ نون ایکسٹرا ہے جوائنٹ کرنے کے لیے. دیکھیں اگر میں نون کو ہٹا دوں تو کیا ہوگا؟ فعبدی، تلفظ اس کا بہت عجیب ہو جاتا ہے. یعنی میں کہنا چاہوں تم عبادت کرو میری، کیسے کہوں گا؟ فعبد اور یا مجھے لگانا ہوگا. یا آسانی سے جوائنٹ نہیں ہوتا، اسی لیے یہ نون ایکسٹرا آتا ہے. اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فعبدنی یعنی عبادت کرو میری. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے. دیکھیں 3 ورڈز ہے، لے ذکر یا. لی یعنی لیے، ذکر یعنی یاد، یا یعنی میری یاد کے لیے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ خدا کی یاد ہمارے دلوں میں زندہ ہو جائے. تو یہی پر آیات کا ترجمہ اپنی اختتام پر پہنچتا ہے. آیت نمبر 11 کو میں نے یہاں پر ترجمہ نہیں کیا. انشاءاللہ ریویژن کا جو ہمارا لاسٹ یعنی 3rd ریویژن سیشن ہوگا، اس میں ہم اس آیت کا ترجمہ کریں گے. یہاں پر ہمارا یہ لیسن 18 کا پارٹ 2 ختم ہوتا ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مسلسل وہ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ پوری زندگی بھر ہم قرآن سے اسی طرح رابطہ اپنا برقرار رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.